اور بہت سے اینکرز نے مجھے پچھلے چند دنوں سے فون کرنے شروع کیے ہیں جی کہ آپ کے ساتھ ہم نے ایک سولو سیشن کرنا ہے، کیونکہ آپ پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ الزام لگ گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں میں نے کہا کہ تھوڑی سی وہ بات کر لیں اور تھوڑے سے ملکی حالات پہ بھی بات کریں گے، لازم بات ہے ایز اے سیاست دان۔ تو پہلی بات تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.8 ارب جو انہوں نے میرے پہ الزام لگایا ہے منی لانڈرنگ کا، وہ کیا ڈالر میں ہے یا روپو میں ہے یا کویتی دیناروں میں ہے یا قطری ریالوں میں ہے؟ تو ایک تو وہ بات کلیئر نہیں کر رہے ابھی تک کہ کون سی منی لانڈرنگ میں نے کی ہے جس پہ یہ الزام لگایا۔ تو جو نوٹس آیا مجھے، میں اس کے بارے میں پہلے بتا دوں۔ دیکھیں، میں اور چاہے جو مرضی بات الزام لگا دیں آپ، یہ جو بات ہے نا، اس پہ ایک گالی میں کھا سکتا ہوں، لیکن یہ جو الزام ہے نا کرپشن کا، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ کیونکہ میرے والد نے جنرل ضیاء الحق شہید 11 سال تک دی لانگیسٹ سرونگ چیف آف آرمی اسٹاف آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، پرائم منسٹر، ساری چیزیں ایک شخص کے اندر تھیں۔ کسی نے آج تک انگلی اٹھا کے نہیں کہا تھا کہ اس نے یا اس کے خاندان والوں نے کرپشن کی۔ اور سب سے بڑی بات جو تھی کہ جب وہ شہید ہوئے تھے، یہ سرٹیفائیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل اثاثہ جات جو کیش تھا 45 سال کی سروس کے بعد، فوج کی سروس کے بعد 2,45,000 روپے تھے۔ اس سے اوپر کوئی نکال دے، اس سے نیچے کوئی نکال دے، میں اپنا حاضر ہوں سزا کے لیے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ شخص جس نے اس ملک کی خدمت کی، وہ شخص جس نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا، الحمدللہ سپر طاقت کے آگے کھڑے ہو گئے۔ پاکستان میں وہ 11 سالہ دور کو آپ نکال کے دیکھ لیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، پاکستان کے وقار، پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے، یعنی نہ صرف نیوکلیئر بنایا پاکستان کو بلکہ کنوے کیا انڈیا کو۔ 1986 میں جب براس اٹیک ہو رہی تھی کہ ہماری طرف اس طرح نہ دیکھنا، اس شخص پہ، اس کے خاندان پہ آپ الزام لگا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ 1001 اختلاف ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا، ان کا میرے ساتھ۔ میرے ماموں تھے ڈاکٹر بشارت الہی، کسی وجہ سے ان کی جب جھگڑا ہو گیا تھوڑا سا نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو ان کے کوئی دوست ہے حامد ناصر چٹھا، اس کا فاروق لغاری، وہ سب کے ساتھ مل کے تو بے نظیر کو ملنے کے لیے گئے، اور ان کی بات بھی بڑی سنتی تھی۔ تو جب وہ ملنے کے لیے گئے تو اس نے مذاق سے کہا بے نظیر نے، اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اچھا ہوا ملنے کے لیے آئے، یہ چٹھا صاحب جو ہے نا، جب بھی ہم کوئی جنرل صاحب کے خلاف بات ہوتی ہے تو یہ ہم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی پھر آگے بات شروع کی، تو کہنے لگی کہ باقی تو جو ہمارے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس شخص پہ کوئی یا اس کے خاندان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ یہ محترمہ نے ڈاکٹر بشارت الہی کو کہا، اور یہ چیز آن ریکارڈ پہ۔ میں 2 مرتبہ وزیر رہا ہوں، 5-6 مرتبہ میں نے رہا ہوں۔ میں نہیں کہوں گا کہ میں 16 مرتبہ وزیر رہا ہوں، میں صرف 2 مرتبہ وزیر رہا ہوں۔ 11 سال تک ہم نے سارا کچھ دیکھا۔ جو کام میں نے انیشیٹ کیا تھا سعودی عربیہ کے کہنے پر، جو حج کی تھے، جس کی وجہ سے میرے بعد میں آنے والے وزیر، سیکٹری سارے جیلوں میں گئے، وہ آپ کو تاریخ پتہ ہے اس کی۔ لیکن الحمدللہ جس کام کو میں نے انیشیٹ کیا، 580 کمپنیاں جو شروع کی ہیں وہ میں نے دی تھی۔ آج پہ کوئی ایک کمپنی لینے والا کھڑا ہو کر کہہ دے کہ یہ اعجاز الحق ہے، آپ اس پہ الزام ہے، تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ جو سرٹیفائیڈ منی لانڈررز ہیں، جن پہ یہ ثابت ہوا ہے، ان کو تو کوئی پکڑنے کو تیار نہیں ہے، اور جس نے آج تک کچھ کیا نہیں۔ اب آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، جس کمپنی کے لیے مجھے وٹنس بلایا گیا، مطلب میرے پہ کوئی الزام نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بغیر نوٹس کو پڑھے ہمارے تمام ٹیلی ویژن جو ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ، پیمرا کے کہنے پہ، کسی کی خواہش پہ، یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ اعجاز الحق کو طلب کر لیا 1.8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات سے زیادہ، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
مجھے 160 CRPC کے تحت ایز اے وٹنس بلایا. انہوں نے کہا جی طاہر خلیل صاحب کے خلاف ایک شکایت ہے, آپ اجاز الحق صاحب آئیں اور آپ آ کر جناب ہمیں ایز اے وٹنس پیش ہوں. تو میں ایز اے وٹنس, مجھے پتہ ہی نہیں کہ کسی کے خلاف یا طاہر خلیل صاحب کے خلاف کیا شکایت ہے, تو میں جا کر ان کو کیا کہوں. تو میں نے وہ کہا مجھے پہلے بتائیں تو صحیح نا کہ بھائی کس لیے بلایا ہے, کس وجہ سے بتایا. جس کمپنی کے خلاف مجھے کہہ رہے ہیں کہ آگے آپ پیش ہوں, وہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ ٹی کی پروڈکشن میں انوالوڈ ہے. میرے نیچے الیکشن لڑتے ہیں وہ. پاکستان کی دوسرے نمبر پہ 32 ملکوں کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ذرا مبادلہ کتنا کماتے ہوں گے. ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ان دی انٹائر ملتان, بہاولپور اور ساؤتھ پنجاب کے جتنے ڈویژن ہیں اس میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں. ان کی فیکٹری پہ چھاپا مروا دیا, اجاز الحق کا منہ بند کراؤ. وہاں سے کسی جگہ آپ چھاپا مارتے ہیں تو آپ سیمپل لے کے جاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ سینکڑوں کلو چائے اٹھا کے لے گئے وہاں سے, پتہ نہیں گئی کہاں ہو. یہ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے. اس کے بعد 28 لوگوں کو نوٹسز بھجوا دیے. اس کیس میں جو کسی کی خواہش پر لیب میں چلا اور بند ہو گیا. اب میں آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. یہ جو آمدنی سے زیادہ ساسجات ہیں, یہ صرف نیب اس کو دیکھ سکتا ہے. پہلے منی لانڈرنگ جو ہے وہ نیب دیکھ سکتا تھا. وہ کیس ان کا کلوز ہوئے کچھ 1.5 سال 2 سال ہو گئے. وہ بھی کسی کی خواہش پہ چلایا گیا تھا, کسی کی خواہش پہ چلایا گیا تھا. وہ انہوں نے پورا بھگتا, وٹنسز دیے, ساری اپنی کتابیں کھول کے ان کے سامنے رکھ دی. آخر انہوں نے اس کو کلوز کر کے اور انہوں نے کہا جی کہ ایک چیز ہے کہ ایمنسٹی کے دوران چند ایک پیسے جو ہے وہ آپ نے باہر سے منگوائے تھے. ایمنسٹی کے دوران جو ڈکلیئرڈ ہے FBR کو اور اس پہ ٹیکس پے کیا ہوا ہے, اس میں بھی نہیں پکڑ سکتے. منی لانڈرنگ کے کیس میں وہ ختم ہو گیا. منی لانڈرنگ میں آپ کسی کو نہیں پکڑ سکتے, کوئی مقصود چپڑاسی ہو یا کوئی فلودے والا ہو یا کوئی رکشے والا ہو. یہ جو ابھی آرڈیننس کیا ہے سرٹیفائڈ منی لانڈررز نے, اس کو ختم کر دیا. اب منی لانڈرنگ میں پکڑ سکتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں کہ آپ دیکھیں کہ میری گاڑی میں 1 ارب روپیہ پڑا ہے اور آپ اوپر سے چھاپا مار کے مجھے پکڑ لیں, اس کے علاوہ جو مرضی کرو کوئی پوچھنے والا ہے. کیس کیسا بنایا ہے مجھے یہی سمجھ نہیں آتا. اب تھوڑی سی بات دیکھیں, یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ملک کے اندر اس وقت کیا انتشار کی ضرورت ہے یا اتفاق رائے کی ضرورت ہے. اور میں اتفاق رائے کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے میں آج سے نہیں کوشش کر رہا, میں 5 مارچ سے کوشش کر رہا ہوں, جب سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے. اس کے بارے